بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین. اچھا، بہت سے بچے سوال پوچھیں کہ کلاس اینڈ ہو گئی، کلاس کا ہو گئی یا نہیں، تو صرف 10 منٹ مجھے دے دیں. 5 منٹ شب قدر کے بارے میں، وہی جو ہم پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں، اس کو ریوائز کرنا ہے، اور 5 منٹ تھوڑا سا مطلعات نماز کو ریوائز کرنا ہے. صحیح ہے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ رہے. صحیح ہے؟ کوشش کریں. شب قدر کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ شب قدر جو سورہ قدر ہے، اس میں 2 عظیم ہستیوں کا واضح طور پر اگر ایک عاقل شخص، باعقل شخص، باعلم شخص غور و فکر کرے تو وہ جان لے گا کہ سورہ میں 2 عظیم ہستیوں کا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور حضرت حجت قائم عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ذکر واضح طور پر کیا گیا ہے. شب قدر کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ شب قدر کے کچھ مخصوص اعمال ہیں اور کچھ مشترکہ ہیں، یعنی 19ویں اور 20ویں اور آج 23ویں شب کے اعمال کچھ مشترکہ یعنی ایک جیسے ہیں جو تینوں شب میں، اور کچھ مخصوص ہیں. آج کی شب میں کچھ مخصوص اعمال بھی ہیں جو آپ مفاتی میں اور دوسری جگہوں پہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، سب سے بہترین طریقہ میں نے یہ بتایا تھا کہ آج کی شب میں ظاہر ان 2 ہستیوں سے منسوب ہے خاص کر کے، تو ان 2 ہستیوں سے توسل بھی کرنا ہے. ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے ان 2 عظیم ہستیوں سے توسل کریں تاکہ آج کی شب کو کچھ حد تک، مکمل طور پر تو کوئی بھی درک نہیں کر سکتا لیلۃ القدر کو. صحیح؟ اور یہ تو قرآن میں خود کہہ دیا خدا نے کہ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، یعنی کوئی جان نہیں سکتا، لیکن کچھ اس کی معنویت اور کچھ اس کے اثرات، کچھ فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ ہے اعمال بجا لا کر. دوسرا توسل، 2 ان عظیم ہستیوں سے توسل کر کے. اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ان 2 عظیم ہستیوں سے توسل کیسے کیا جائے، توسل کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز، یہ تھوڑی مشکل ہے لیکن کوشش کیے گا جو کر سکتا ہو وہ کرے. صحیح ہے؟ پہلی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے توسل کرنے کا طریقہ، ان کی 2 رکعت نماز مفاتی میں موجود ہے. نہیں پڑھ سکتے، تھوڑا سا مشکل طریقہ ہے آپ کی ایج کے حساب سے، لیکن کوشش کرے. جو پڑھ سکتا ہے ویل اینڈ گڈ ہے، جو نہیں پڑھ سکتا پھر وہ جو ہے صرف خالی 2 رکعت ایسی نماز پڑھے فجر کی طرح، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کر دے. دوسرا، حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے توسل. ان کی بھی 2 نمازیں ہیں، ایک خود نماز امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، اور ایک نماز استغاثہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. یہ 2 نمازیں، اس میں سے کوئی سی بھی ایک نماز آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. یہ اپنے گھر میں بھی بتائیں، نہیں اپنے والدین کو بھی بتائیں، اور خود آپ لوگ کے لیے بھی ہے. 1 منٹ جی تکی، سر دوبارہ بتائے گا 1 منٹ. میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں. ایک نماز ہے نماز استغاثہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. صحیح؟ یہ مفاتی میں موجود ہے، یا تو میں آپ کو گروپ میں سینڈ بھی کر دوں گا طریقہ. صحیح ہے؟ ایک. دوسرا، حضرت حجت کی 2 نمازیں ہیں، ایک نماز امام زمان کے نام سے اور ایک نماز استغاثہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ شریف کے نام سے. ان میں سے کوئی سی بھی ایک پڑھ لے. اگر یہ دونوں نہ کر سکے تو سمپل 2 فجر کی نماز دونوں رکعت پڑھ کے اور اس کو ہدیہ کر دے دونوں ہستیوں کو، اور کل 4 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ بی آپ کی مدد کریں گی اور امام زمانہ بھی آپ سے مدد کریں گے، آپ کی مدد کریں گے. اور خدا کو جب آپ ان 2 عظیم ہستیوں کا خاص کر اس شب میں واسطہ دیں گے تو آپ کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوگی. صحیح؟ جیسا کہ شاید میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عاجل فرجہم اجمعین، کہ 18 کی شب یعنی 19ویں کی شب کو
मुक़द्दरात यानी मुक़द्दर नसीब, जो हमारे नसीब होता है, जो मुक़द्दर होता है वो उसको मुकर्रर किया जाता है। सही है, यानी मैंने खुदावंद आलम मुकर्रर करता है कि एक बंदा खुदावंद आलम से इन शब्द में दुआ करता है, इस शब्द में दुआ करता है, मसलन मेरे इल्म में इजाफा फरमाया परवरदिगार, आज के शब्द के सदके में मेरे इल्म में इजाफा फरमाया। खुदावंद आलम उसके लिए वो इल्म को मुकर्रर कर देता है कि कौन सा इल्म उसको देना है, कितना इल्म उसको देना है, ये मुकर्रर कर देता है उसकी ज़रूफियत के मुताबिक। फिर 21वीं शब को, 21वीं शब के जो अमाल होते हैं उसमें मुकद्दरात का तयन किया जाता है, यानी फैसला किया जाता है हाँ भाई अब हतमन इसको देना ही देना है, जब वो शख्स दोबारा खुदा की बारगाह में आता है और इल्तिजा करता है। फिर ये जो आखिरी शब है 23वीं शब जिसमें आज हम दाखिल हो रहे हैं, इसमें खुदावंद आलम उन मुकद्दरात पर दस्तखत कर देता है कि हाँ अब फाइनल हो गया, अब मुझे इस बंदे को, इस शख्स को जो मेरी बारगाह में आया है, जो जो कुछ भी इसने आज शब में मुझसे मांगा है, मैंने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। सही है, पूरे इस साल से लेके अगले साल रमज़ान तक के मुकद्दरात को रिवायत में मौजूद है, मुकद्दरात को खुदावंद आलम इन शबों में लिखता है। जी अजान है जी। हेलो सर। जी हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोलें। हेलो। जी जी बोलें, अजान आवाज़ हेलो आ रही सर, है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ आ रही है? अपनी अपनी वीडियो बंद करें। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज़ आ रही है तकी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है, सबको आ रही है मेरी आवाज़, आपको नहीं? एक मिनट, एक मिनट रुकें। जी अजान अली, मेरी आवाज़ आपको आएगी, आप वीडियो बंद करो। हाँ अब आप बोलो। हेलो सर। जी जी बोलो, बोलिए बोलिए। एक काम करें, आप चैट पे मैसेज करना मुझे, सही है? टाइम कम है, शॉर्ट है, इसलिए आप मुझे चैट पे मैसेज करना, सही है? तो सबसे पहली आज की शब में जो हमारी इल्तिजा दुआ होनी चाहिए, सबसे बड़ी दुआ वो ये है कि खुदावंद आलम इस साल हमें इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब फरमा, उनके ज़हूर में ताजील फरमा। क्यों? हमारे 200 रुपये 500 रुपये गुम हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। सही, हम कायनात का मौला, कायनात का वारिस गुम हो गया है और हम लोग पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें कोई चैन वो फिक्र ही नहीं है। सही, हमारा इमाम किस हाल में है हमें नहीं मालूम, कहाँ है हमें नहीं मालूम। बिल्कुल ये वही वाली कहानी दोबारा से दोहराई जा रही है, जैसे मौलाए कायनात मौला अमीर अल मोमिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी अजीम हस्ती पैगंबर की वफात के बाद, हालांकि सब कुछ मुकर्रर कर दिया गया था, देखो ये जिस तरह मैं मौला उस तरह ये अली मौला, उसके बाद भी उम्मत ने क्या करा, अली को उनके ओहदे से हटा दिया। और फिर अमीर अल मोमिनीन ने 25 साल अपनी ज़िंदगी के सिर्फ एक मामूली से काम में, किशावर्जी में, बज़ाहिर किशावर्जी यानी बागचे में मजदूरी करना, इसमें अपनी मजदूरी में उनकी ज़िंदगी गुजर गई। हालांकि कायनात का अमीर जिसके पास दोनों जहानों का इल्म था और जो कहता रहा सलूनी सलूनी, उस अजीम शख्स को इंसानों ने अपने पास मौजूद थे लेकिन गुम कर दिया, कदर नहीं करी, क्या हुआ, आखिरकार शहीद हो गए। आज भी हमारे कायनात का वारिस मौला जिंदा है, हमारे दरमियान है, लेकिन हम गुनाहगारों की वजह से मजबूर हैं कि हम ना उनको देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन कोशिश की जाए आज के शब में उनसे तवस्सुल करें, उनके ज़हूर के लिए और उनके दीदार के लिए, उनके इल्म से बहरामंद होने के लिए लाजमी लाजमी दुआ करें। और कोशिश करें शब में इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका ज़रूर निकालें, भले 5 रुपए क्यों ना निकालें, लेकिन निकालें। जी अज़ान अली।
जी अजान अली, अबे अजान अली बोलिए। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब तो आ रही है। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं तो बोल रहा हूँ, क्यों नहीं आ रही आवाज? मोहम्मद रजा, मोहम्मद रजा आवाज आ रही है? जी सर। आ रही है ना, आवाज आ रही है? हाँ देखे, सबको जी आवाज आ रही सर। है, सबको आवाज आ रही है। जी कर्रार, जी सवाल करना था, जल्दी से पूछें, जल्दी से पूछें, फिर मैं अपने रिवीजन की तरफ जाऊँ। जी सर वो सर पेपर कब होंगे, जल्दी बता दें। पेपर तो और सर नहीं हमारी मालूम। दानिशगाह की किताब ढूंढ गई। ओ, गजब हो गया, ये तो गजब हो गया। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। तो जल्दी से इसको लेने, इम्तिहान करीब है। सर कहाँ से मिलेगी, लाइब्रेरी तो बंद है। ना आप राब्ता करें, आपको पहुंचा दी जाएगी किताब इंशाल्लाह। खैर, मैं अभी जल्दी से चैप्टर रिवाइज कर दूं, फिर अगर टाइम बचा तो हम बात कर लेंगे आपस में, नहीं तो फिर क्लास को ऑफ करेंगे। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पेज नंबर 28, मुब्तिलाते नमाज। स्क्रीन शेयर हुई है? मुब्तिलाते नमाज पेज नंबर 28। अभी स्क्रीन भी करार के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिन्होंने किताब घुमा दी है। इसको जी नहीं कर रहे हैं। मुब्तिलात नमाज यानी नमाज को बातिल कर देने वाली चीजें। तकीर अज़हार हूँ मैं भी, आप सही है। नमाज को बातिल कर देने वाली चीजें यानी नमाज को तोड़ देने वाली चीजें टोटल कितनी हैं? 10। इसके अलावा भी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में ये 10 शामिल की गई हैं। मुब्तिलात नमाज यानी नमाज को बातिल करने वाली बास चीजें ये हैं। पहला, मुकद्दमात नमाज। मुकद्दमात नमाज में 3 चीजें शामिल हैं आपकी। पहला वजू, लिबास और जगह। सही है। नमाज एक अजीम इबादत है, उससे पहले कुछ मुकद्दमात हैं। इस नमाज की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाएं कि खुद नमाज के लिए इससे पहले 3 इबादतें हैं। सही, यानी एक इबादत के लिए दाखिल होने के लिए उससे पहले 3 इबादतें हैं। वो ये है कि पहले इंसान वजू करे अच्छी तरह से, और जगह का तयन करे कि जगह सही होनी चाहिए, नजिस ना हो, और मुबाह हो, गजबी ना हो। सही। इसी तरह से लिबास, कपड़े, यानी जो कपड़े पहनकर हम नमाज पढ़ रहे हैं वो लिबास पूरा होना चाहिए। सतर, इंशाल्लाह आगे की क्लासों में आप लोग पढ़ेंगे 1-2 साल बाद। सतर, नमाज के सतर जो है यानी लिबास कामिलन होना चाहिए, नजिस ना हो, मुबाह हो, गजबी ना हो। सही है। पहला पॉइंट, मुकद्दमात नमाज में से किसी शर्त का खत्म हो जाना। मसलन दौरान नमाज पता चले कि जगह या लिबास गजबी है, या वजू गलत किया था, वक्त नहीं हुआ, या वक्त नहीं हुआ। वक्त भी मुकद्दमात नमाज में शामिल है, यानी वक्त को लाजमी लाजमी चेक करना है, देखना है कि जोहर का वक्त हो गया है, असर का वक्त हो गया है, फजर का वक्त हो गया है, मगरिब का वक्त हो गया है, फिर नमाज पढ़नी है। सही, वक्त से पहले नमाज नहीं पढ़नी, और कज़ा होने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हैं लेकिन फिर वो कज़ा होगी। दौरान नमाज वजू का बातिल हो जाना। नंबर 2, मुब्तिलात नमाज हमने पढ़े, सॉरी, मुब्तिलात वजू हमने पढ़े थे टोटल 6। सही। नमाज दौरान नमाज वजू का बातिल हो जाना नमाज को भी बातिल कर देता है। तीसरा, जानबूझकर किबले से इधर उधर फिर जाना। जानबूझकर, अगर भूले से हो
تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر قبلے سے ادھر ادھر ہو گئے، چہرہ، پیٹ، سینہ اگر یہ پھر جائے قبلے کے رخ کی طرف سے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ چوتھا پوائنٹ، ہاتھ باندھنا یا آمین کہنا نماز کو باطل کر دیتا ہے، بلکہ الحمدللہ رب العالمین اور کذالک اللہ ربنا کذالک اللہ ربی کہنا مستحب ہے الحمد اور قل هو اللہ احد کے بعد۔ پانچواں پوائنٹ، کسی سے کوئی بات کہنا خواہ ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو، یعنی دوران نماز ہم کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتے، چاہے کر کے جو اشارے ہوتے ہیں وہ بھی نہ ہو۔ اکثر گھر میں امیاں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں اور پھر وہ اشارے کرتے ہیں، یہ بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ نمبر 6، بلند آواز سے ہنسنا یا رونا، یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں آپ کو، بلند آواز سے ہنسنا نماز کو باطل کر دیتا ہے، مسکرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور بلند آواز سے رونا نماز کو باطل کر دیتا ہے، البتہ اگر رونا خدا کے خوف سے ہو، خدا کی یاد میں ہو تو رونا مستحب ہو جاتا ہے، بلکہ نماز کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ جیسے آیت اللہ بہجت دوران نماز گریا کرتے تھے خوب، سب سے زیادہ الحمد اور قل اللہ احد جب پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے، بہت گریا کرتے تھے۔ یہ کم کی بات ہے، کم میں جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے تھے تو پھر لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اے آیت اللہ بہجت آپ اتنا گریا کیوں کرتے ہیں دوران نماز، خاص کر الحمد اور قل هو اللہ احد یعنی قرات جب کر رہے ہوتے تو تب تو بہت زیادہ گریا کرتے ہیں آپ۔ تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں میں کیوں نہ رہوں کہ جب بھی میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، حالت قیام میں آتا ہوں اور قرات شروع کرتا ہوں تو خداوند عالم میرے آگے سے جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ صحیح، جنت کے دروازے، یعنی بظاہر تو میں یہاں کھڑا ہوتا ہوں لیکن میں جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور پھر وہ خدا کی محبت اور خدا کی اس تحفے کرامت کے نتیجے میں اس قدر گریا کر رہا ہوتا ہوں کہ بس میں اپنے قابو میں نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، ہاں سبحان اللہ۔ خداوند عالم ہمیں بھی اس سے بھی بالاتر مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آیت اللہ بہجت کو بھی مقام عظیم اور اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ خوب۔ نمبر 7، ایسا کام کرنا کہ حالت نماز سے خارج ہو جائے، مثلا اچھلنا کودنا، یہ بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ کوئی چیز کھا پی کر نماز میں نہیں جا سکتے، بلکہ دوران نماز بھی کھا پی نہیں سکتے۔ جان بوجھ کر یا بھولے سے واجبات رکنی میں سے کسی چیز کو کم یا زیادہ کرنا، یا جان بوجھ کر 10واں پوائنٹ، یا جان بوجھ کر واجبات غیر رکنی میں سے کسی کو کم یا زیادہ کرنا نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ واجبات رکنی یعنی رکوع، سجدے، یہ واجبات رکنی میں شامل ہے۔ اب یہ بہت لینتھی ہے، اس کو انشاءاللہ اگر آخری کی کلاسوں میں ٹائم بچا تو اس کو پڑھیں گے، نہیں تو ابھی صرف اتنا یاد رکھیں کہ واجبات رکنی میں آپ کا رکوع شامل ہے، آپ کا سجدے شامل ہے، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں شامل ہیں۔ اگر اس کو بھولے سے یا جان بوجھ کر چھوڑ دیں تو نماز باطل ہو جائے گی، یہ پوائنٹ یاد رہے، پیپر میں آ سکتا ہے۔ واجبات رکنی، صحیح، لفظ واجبات رکنی پہ غور کریں۔ واجبات رکنی میں سے اگر کوئی بھی چیز کم یا زیادہ کر دی جائے، بھولے یا جان بوجھ، دونوں صورتوں میں نماز باطل ہے۔ ہاں اگر واجبات غیر رکنی میں سے کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے، یعنی قنوت پڑھتے ہیں، وہ جو ہے مستحب ہے، صحیح، واجبات غیر رکنی ہے، صحیح، اگر وہ بھولے سے چھوٹ جائے تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیں، میرا دل نہیں کر رہا قنوت پڑھنے کا، میں تو رکوع میں جاؤں گا، تو پھر نماز باطل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ایک فقہی مسئلہ، ایک سوال آپ کے علم میں اضافہ کرے گا، وہ یہ، اور میرے علم میں دوران نماز اگر کوئی سلام کرے تو جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ تو جواب بالکل واضح ہے، دوران نماز اگر کوئی سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے، مگر اس کا جواب ہے سلام علیکم۔ ٹھیک، ارے کرار کے لیے میں نے اسکرین نیچے نہیں کری، کرار جلدی جلدی سے پڑھ لیں، صحیح۔ سلام علیکم یعنی سلام کی اہمیت بتائی جا رہی ہے،
اگر کوئی دوران نماز بھی آپ کو کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا واجب ہے. ٹھیک جی حسنین سے جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ہمیں 5واں پوائنٹ سمجھا دیں آپ. 5واں پوائنٹ, کسی سے کوئی بات کہنا خواہ ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو. دیکھیں دوران نماز, حالت نماز, ہم صرف 3 چیزوں کو بجا لا سکتے ہیں, یعنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے خدا کا نام, خدا کا کوئی بھی نام, اللہ تعالیٰ کا کوئی سا بھی نام ہم حالت نماز میں لے سکتے ہیں, صرف اللہ کا نام. صحیح, کوئی سے بھی نام, رحمان, رحیم, غفور, شکور. صحیح, یہ سب نام ہم لے سکتے ہیں. دوسرا, حالت نماز میں ہم قرآن کی کوئی سی بھی آیت پڑھ سکتے ہیں سوائے آیت سجدے کی. صحیح ہے, جو آیت سجدے والی آیتیں ہیں, 4 آیتیں جو ہیں سورہ نجم کی, سورہ فصلت کی, جو بھی ہیں وہ سب حالت نماز میں نہیں پڑھ سکتے. باقی اس کے علاوہ جتنی بھی قرآن کی کوئی سی بھی آیت ہے وہ ہم حالت نماز میں پڑھ سکتے ہیں. تیسری اور آخری چیز, حالت نماز میں ہم دعا کر سکتے ہیں. صحیح, چاہے اردو زبان میں ہی کریں اور کبھی بھی کریں, کر سکتے ہیں دعا. ضروری نہیں ہے صرف قنوت میں کریں, سجدے میں بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم شہادت ثالثہ نماز میں نہیں پڑھیں گے, یعنی اشہد ان علی ولی اللہ ہم نماز میں نہیں پڑھیں گے, کیونکہ حکم ہی نہیں ہے, کہیں لکھا ہی ہوا نہیں ہے. نہ علی اللہ کا نام ہے, نہ دعا ہے, اور پھر قرآن کی کوئی آیت میں بھی مولا کائنات کا واضح نام نہیں ہے. ٹھیک, کہیں علی کا نام لکھا ہو. سر جی جی بولیں. سر مطلب کہ نماز دوران نماز کسی سے بات نہیں کر سکتے ہیں. ہاں, تو پھر جب اب میں نے بتایا نا, بس یہ 3 کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر نماز میں بجا لاتے ہیں تو وہ نماز باطل ہو جائے گی. اب وہ کبھی ایسا ہوا کہ میرے برابر میں ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا, وہ جیسے ہی سجدے میں جانے لگا تو وہ گر گیا, مطلب پاؤں اس کا لڑکھڑایا, وہ گر گیا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اوئی اوئی, اور اس طرح کی جو آواز نکلتی ہے نا اچانک سے, وہ نکل آئی. تو جو امام جماعت تھے انہوں نے کہا کہ نماز خراب ہو گئی, یعنی اوئی اوئی بھی نہیں کر سکتے اور آہ بھی نہیں کھینچ سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. صحیح ہے, سوائے ذکر خدا کے, آیت قرآن کے اور دعا کے. ہاں, اب دعا کی اجازت ہے تو اب ہم امیر المومنین کا نام لے سکتے ہیں. کس طرح, جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم لعن قتلتا یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, یہ حالت سجدے میں پڑھیں. اللہم عجل ولی الفرج, اے مولا صاحب العصر والزمان آپ کے ظہور میں تاجیل ہو, یا پڑھے نماز میں. اس طرح سے ہم نماز میں دعا کر سکتے ہیں امام کا نام لے کر. جی تقی رضا. تقی آپ کی آواز نہیں آ رہی. کہ ہمارا پورا جسم قبلے کی طرف ہو اور سر خالی قبلے کی طرف نہیں ہو تو ہماری نماز ہو جائے گی کیا؟ سر چہرہ ہونا چاہیے, چہرہ قبلے کی طرف ہونا اور چاہیے. دوسرا سوال سر یہ ہے کہ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے برابر میں کوئی بچہ آگے بیٹھ گیا, مطلب جس کے اوپر نماز واجب نہیں ہے, تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ نہیں, مسئلہ نہیں ہے, نماز اگر ہو جائے گی. اگر برابر میں بچہ ہے اور اس کے بعد کوئی بالغ بچہ ہے تو نماز ہو جائے گی. بالغ بچہ یا کوئی دوسرا بندہ ہے, صحیح, یعنی 2 نابالغ بچے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے جماعت ایک ساتھ, یعنی ان کے صحیح. درمیان میں کوئی ہونا چاہیے بڑا. صحیح ہے جی. جی محمد عباس. سر اٹینڈنس لگا دیں. اٹینڈنس لگا دیں سارے بچے, رول نمبر, کلاس اور نام. محمد. اب یہ کون سے والے محمد ہیں؟ محمد. محمد شجاع لگ رہا ہے مجھے. ہاں محمد شجاع. محمد شجاع کیسے ہیں آپ؟
ٹھیک ہوں سر. کوئی مسئلہ تو نہیں, کوئی پریشانی تو نہیں ہے, کوئی سوال ہے تو؟ نو سر. اچھا ٹھیک. جی محمد رضا. مسجد میں جو سب سے آگے والی صف میں بچے کیوں نہیں بیٹھتے؟ مسجد میں سب سے آگے والی صف میں بس ایک احترام ہے, بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بس ایک احترام ہے کہ بزرگوں کو جگہ دی جائے, بڑوں کو جگہ دی جائے, صحیح ہے, باقی کوئی اس میں کوئی حرج کے نہیں. درمیان میں کوئی بیٹھے. ہاں, 2 نابالغ بچے اگر ہے نا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر 14 سال سے کم ہے یا 13 سال سے کم ہے, تو وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں جماعت میں, ان کے درمیان میں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے بڑا. صحیح ہے, وہ ایک پورا مسئلہ ہے, وہ پہ ڈسکس ہوگا. جی تقی. سر مجھے جانا ہے کہیں, تو میں جا سکتا ہوں؟ اچھا ٹھیک ہے, کل کا ہوم ورک سن لیں پھر چلے جائیں. صحیح ہے, کل کا ہوم ورک اسائنمنٹ کفایت میں بات کر رہا ہوں آپ سے, صحیح ہے, ابھی کر رہا ہوں آپ کو. کل کا ہوم ورک سن لیں یا تو لکھ لیں اس کو کہیں جلدی سے. یہ ہے کہ یہ کل ہمارا چیپٹر شروع ہوگا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس چیپٹر کو پہلے سے آپ نے ریڈ کرنا ہے اچھے سے, تاکہ کل جب ہم اس کو شروع کریں گے تو بات سمجھ میں آنے لگیں. آئے. دوسرا, صحیفہ سجادیہ عموماً آپ سب کے گھروں میں موجود ہوگی, اگر نہیں ہے تو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں. یہ کتاب ہے صحیفہ سجادیہ, اس کا نام لکھ لیں, اگر کسی کو مشکل ہو تو اس کا نام لکھ لیں, صحیفہ سجادیہ. اگر کسی کو نہ ملے تو کہیں سے ارینج کر رہے, نیٹ سے سرچ کر, نیٹ پہ سرچ کر لیں, صحیح ہے, نیٹ پہ مل جائے گی. اس میں ایک دعا ہے, دعائے مکارم الاخلاق. کون سی دعا؟ دعائے مکارم الاخلاق. دوبارہ بتا رہا ہوں, دعائے لکھ لیں اس کو, دعائے مکارم الاخلاق. اس دعا کا اردو ترجمہ, عربی نہیں, اس کا اردو ترجمہ یہ تقریباً 20 سے 30 لائن کی ہے, چھوٹی چھوٹی, صحیح ہے, چھوٹے چھوٹے جملے اس کے 20 سے 30 لائن کے ہیں. ترجمہ بس اس کا دیکھ کے لکھنا ہے, بغیر دیکھے نہیں, صرف ترجمہ ایک پیج پہ لکھیں اور اس کی تصویر کھینچ کے مجھے سینڈ کر دیں. صحیح ہے. اس کا ٹائم ہے کل رات آپ کو 9 بجے تک کا ٹائم دے رہا ہوں, صحیح ہے, کل رات 9 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے. دعائے مکارم الاخلاق کا ترجمہ آپ نے, یہ اس دعا کا نمبر ہے دعائے نمبر 20 نمبر, صحیح ہے, یہ بھی لکھ لیں, ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی. صحیفہ سجادیہ کھولیں گے, اس میں 1 پہلی دعا آئے گی, 2 دوسری دعا آئے گی, دعا نمبر 20. دعائے مکارم اخلاق کا ترجمہ آپ نے ایک صفحے پہ لکھ کے مجھے تصویر بھیج دینی ہے. جی حسین جلدی. سر یہ آپ اسائنمنٹ گروپ پہ بھیج دیں گے؟ جی میں لکھ کے بھی بھیج دوں گا. صحیح ہے سر. جی اگر میں بھول جاؤں تو آپ لوگ یاد رکھیے گا, صحیح ہے. جی کفایت میرے دوست. کفایت انمیوٹ کریں. جی جی بولیں. سر میں یہ بول رہا تھا کہ میرا جو رول نمبر ہے وہ نا 43 ہے, تو نا میں نے نا غلطی سے نا 4 لکھ لیا تھا, تو نا آپ نا کریکٹ کر لیں اس کو. کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ سے نام لکھ کے اپنا کفایت حسین اور رول نمبر 43 دوبارہ سے لکھ کے ڈال دیں چیٹ پہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے. ہوم ورک سمجھ میں آ گیا؟ ہوم ورک سمجھ میں آ گیا؟ یس سر. جی. نبیل عباس. نبیل عباس ہوم ورک سمجھ میں آ گیا, سن یس لیا؟ سر. صحیح. باقی کوئی سوال, کوئی مشکل تو نہیں ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اوکے تھینک یو. جی شبی. سر ہوم ورک کے بعد واپس بتائیے گا. ہوم ورک کے بارے میں دوبارہ بتاؤں؟ میں بتا رہا ہوں. جی کر رہا. سر آپ کے پاس ایک ایکسٹرا کتاب ہے؟ میرے پاس تو بہت ساری کتابیں.
دیکھتے میں بھی بات کرتا ہوں پھر آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں. صحیح ہے, میں آپ کو کل بتاتا ہوں انشاءاللہ. جی محمد واسق, سید محمد واسق, سید محمد واسق حسین, میری آواز سن رہے ہیں؟ جی سلام, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں سر. ہوم ورک سمجھ میں آ گیا؟ سر دوبارہ سمجھا دیں, آپ کی آواز بہت سلو آ رہی تھی. اچھا, باقی کلاس وغیرہ سمجھ میں آ گئی؟ کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ ہوں سر. اوکے. حسنین نہیں ہے آج؟ حسنین زیدی آئے ہوئے ہیں. حسنین زیدی سلام. جی سر. ارے سر آپ کو ہم نے کر دیا تھا سلام. کر دیا تھا, کوئی بات نہیں, ہم نے بھی کر دیا, کیا ہو گیا, ہمیں بھی نیکی کمانے تھے. ہوم ورک سمجھ میں آ گیا؟ یس سر, لیکن آپ گروپ پہ بھی وہ اپلوڈ کر دے گا. جی میں گروپ میں بھی ڈال دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. برہان, کرمان, کرمان بھی نہیں ہے. اچھا خیر, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ ہینڈ ریز کر لے. حیدر علی جلدی جلدی بتائیں. ہاں سر, وہ ورڈ دوبارہ ریپیٹ کر دیں. ہوم ورک ریپیٹ کر دیتا ہوں, آپ لوگ پین اور کچھ جلدی سے کوئی چیز ریڈی رکھیں, یا اگر موبائل میں لکھ سکتے تو موبائل پہ لکھ لیں. محمد عباس جی بولیں. سر جی بولیں. کلاس آف کر دی. ایک منٹ پہلے ہوم ورک سن لیں پھر چلیں گے. صحیح ہے, ہوم ورک یہ ہے صحیفہ سجادیہ, امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ہے, انہوں نے لکھی نہیں تھی, یہ اس کا دعاؤں کو جمع کیا اور یہ کتاب تشکیل دی گئی, صحیفہ سجادیہ. صحیح ہے, یہ آپ کے گھروں میں عموماً موجود ہوگی, ہر شیعہ گھرانے میں موجود ہوتی ہے اور ہونی چاہیے لازمی. نہیں ہے تو پھر موبائل پہ سرچ کریں, موبائل پہ آپ کو مل جائے گی. اس کتاب میں دعائیں آئیں گی, تقریباً 54 کی تعداد میں دعائیں موجود ہیں صحیفہ سجادہ میں. صحیح ہے, 1 2 3 4 کر کے سیریل میں دعائیں چلی ہوں گی, یعنی ایک دعا ختم ہوگی تو نمبر 2 آ جائے گی. اسی طرح نمبر 20, دعا نمبر 20 یعنی 20, اس کا نام ہے دعائے مکارم الاخلاق. صحیح, مکارم الاخلاق. اس دعا کا ترجمہ آپ نے ایک صفحے پہ لکھ کر مجھے پرسنل پر سینڈ کر دینا ہے کل رات 9 بجے تک. دعائے مکارم الاخلاق کا ترجمہ آپ لوگوں نے مجھے سینڈ کر دینا ہے. آپ کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ محمد عباس اگر ہوم ورک سن لیا تو پھر آپ جا سکتے ہیں. نیٹ پہ اگر آپ ڈائریکٹ بھی سرچ کریں گے نا, دعائے مکارم الاخلاق صحیفہ سجادیہ, تو دعا آ جائے گی. جی محمد رضا. کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیفہ سجادیہ, بہت مشہور ہے. صحیفہ سجادیہ. جی بہت مشہور ہے. جی سر. صحیح ہے. جی واسق, واسق جلدی سے بہت کم وقت ہے. جی جلدی بولیں. سر آپ یہ گروپ پہ سینڈ کریں گے؟ میں گروپ پہ بھی میسج ڈال دیتا ہوں. صحیح ہے. صحیح ہے سر. جی جی محمد عباس. محمد جی شبی. سر صحیفہ سجادیہ کی کر سکتے ہیں آیتیں ہوں گی, تو 20 آیت کا ترجمہ آپ کو لکھ کے سینڈ کرنا ہے. جی 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 صحیح ہے, میں گروپ پہ میسج کر دوں گا, وہاں پہ بھی چیک کر لیں. صورتیں ہوں گی یا آیتیں ہوں گی؟ 44. دعا ہے, دعا ہے, دعا. اچھا نہیں, میں میسج کر دیتا ہوں گروپ میں. صحیح ہے, وہاں سے کلیئر ہو جائے گا. گھر والوں پیرنٹ سے ہیلپ لیے گا, وہ آپ کو نکال کے دے دیں گے. صحیح ہے. جی محمد عباس جلدی سے. واسق حسین.